نام رکھا ہے، کہیں جلسہ گئے نا کہتے ہیں سنتوں بھرا اجتباع ہوگا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہوگا وہ بھی بدعت، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے وہ بھی بدعت، انگوٹھے چومنے کا حکم دیں گے وہ بھی بدعت، تو کہو بدعتوں بھرا اجتماع ہوگا، سنتوں بھرا اجتماع کہاں سے ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ سنت کا معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کام میرے مدنی پاک نے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو۔ ایک ہے حدیث، حضور نے یہ حکم، حضور نے فرمایا کہ سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ حدیث سے فعل جواز تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جائز ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہوتی، فرق سمجھو۔ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فبال قائما، کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب فرمایا۔ تو علماء نے اس کی تعویلات کی بعد نے کہا کہ اصل میں وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ نیچے کوڑا کرکٹ تھا، کچرا تھا، حضور بیٹھنے کی قابل جگہ نہیں تھی، مجبوراً کھڑے ہوئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کو ارق النساء کی شکایت ہو گئی تھی، جس کو آپ شاٹیکا کہتے ہیں، ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ بلکہ اب تحقیق یہ ہے کہ جس بندے کو شاٹیکا ہو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے تو بیماری چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ تو سنت وہ ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ سے عمل ہو، جس پہ دائم عمل ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے جو مقام بنایا، فرمایا سب آگے پیئیں گے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے مار مار کے روک رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا آؤ لائے صحابی، یہ تو میری جماعت کے لوگ ہیں، آنے دیں۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے، ما حدثوا بعد کا، آپ کے زمانے کے وفات ہونے کے بعد آخری دور کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہے۔ آپ کے یہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا، فرشتوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ یہ نہ کہتے کہ آپ نہیں جانتے۔ جب عالم الغیب ہو تو وہ کیسے نہ جانے؟ اور انہوں نے کہا کہ ان نے جو حدث و احداث مانا بدعت، نئی چیز ایجاد کرنا دین کے اندر۔ اچھا، یہ بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ کف لگاتے ہیں، کف لنگ لگاتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ بدعت نہیں، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ بدعت وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے، یہ تو دنیاوی لباس ہے۔ حضور نے فرمایا ریشم نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ حضور نے فرمایا سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بدعت وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہو، کہ دین کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جائے اور پیدا کیا جائے۔ تو جب حضور کو یہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ان بدعتیوں کو ہلاکت ہو، دفع کرو، لے جاؤ، مت آنے دو میرے ہاؤس پہ۔ دعا کر لو، حرم میں بیٹھے ہو، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ جو بدعت میں مبتلا ہے نا وہ بھی بیچارے عشق کے مارے ہوئے ہیں، پٹڑی غلط ہو گئی، جانا وہ بھی مدینے چاہتے ہیں لیکن راستہ جدے کا پکڑ لیا، تو مدینہ تو کبھی نہیں ملے گا چاہے ہوائی جہاز پہ بھی جاؤ۔ جب تک سنت کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، میرے مدنی کی دین کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، تو حضور کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟